دوم یہ کہ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اسی کا حصہ ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع و قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے، خود وہ کیا بیان کرتا ہے اپنے بارے میں؟ میزان ہے، فرقان ہے، حکم ہے، سلسلہ وحی پر مہیمن ہے، حق و باطل کے معاملے میں معیار ہے، اس کو ماننے کے چار ناگزیر تقاضے کیا تھے، اس کو ہم نے سمجھنے کے بعد صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے سنت کا، کہ دوسری چیز جس کو ہم نے پرنسپلڈ اپروچ کے طور پہ سامنے رکھنی ہے کہ سنت بھی قرآن ہی کی طرح قطعی ہے، اور وہ ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی روشنی میں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کرنی۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ سنت ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کی پیروی میں ساتھ ماں صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اس سے کیا یہ حقیقت بالکل واضح نہیں ہو جاتی کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا آغاز ہو رہا ہے، سنت کے اندر اس چیز کو ملحوظ رکھنا کہ پیغمبر کو پابند کیا کہ آپ نے بھی پیچھے سے پیروی کرنی ہے، گویا یہ ایک ہی دین ہے شروع سے جس کی پیروی کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا؟ یہ بات قرآن مجید نے متعدد مقامات پر بیان کی ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مضمون قرآن میں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آیا ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے، ہم نے رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کی پوری تاریخ بیان کی ہے، بلکہ یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس دین کا نام ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ یہ بات بھی واضح کرتی ہے کہ اس کی روایت عرب میں کس طریقے سے قائم ہوئی۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ قرآن مجید کا شروع سے آخر تک مطالعہ کریں تو کئی پہلوؤں سے آپ کو زیر بحث ملیں گی۔ یعنی کہیں اس طرح بیان کیا جائے گا کہ اس دین کی پدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لوگوں کے لیے بالکل یکساں تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کو ماننے والے ایک ہی امت تھے۔ پھر انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے تو اللہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ان پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو اس دین کے بارے میں، اس ہدایت کے بارے میں خبردار کیا، اور انہیں بتایا کہ تم ایک دن پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے والے ہو۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اس کو واضح کیا اور اس طرح بیان کیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو اس سے پہلے ہم پیغمبروں کی طرف کرتے رہے ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ تو یہاں دیکھیے سیدنا نوح سے بات شروع کی، اور پھر جو النظم پیغمبر ہیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی وہی دین بھیجا ہے جو ان کی طرف بھیجا تھا، آپ کی طرف بھی اسی دین کی وحی کی ہے جو ان کی طرف کی تھی۔ اس دین میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا، اور ہم نے سب کو کیا ہدایت کی تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے، تم سب اسی کی پیروی کرو گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہدایت یا یہ دین پیغمبروں کی تاریخ میں تو موجود ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو کسی ایسے زمانے میں نہیں ہوئی جہاں عالمی پس منظر میں چیزیں آپ تک پہنچتی ہوں۔ بعثت جزیرہ نما عرب میں ہوئی ہے۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں پھر یہ بتایا کہ یہ ہماری منتخب سرزمین ہے، اس سرزمین کا ہم نے انتخاب کر کے یہاں پہلا معبد بنانے کے لیے کہا تھا۔ یہ بتایا ہے کہ یہ اولین معبد ہے، یعنی سب سے پہلے جو اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی گئی یا مسجد بنائی گئی جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، وہ اسی سرزمین میں بنائی گئی۔ پھر سیدنا ابراہیم سے اس کی تاریخ شروع کی، اور یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ آ کر اس سرزمین میں اس گھر کو دوبارہ آباد کریں، اس کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب انہوں نے یہ گھر بنا لیا تو ہم نے ان سے تقاضا کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی تولیت کے لیے یہاں آباد کریں۔ یہ پورا قصہ قرآن نے سنایا ہے، اور پھر قریش کو، رسالت مآب کی قوم کو، خود آپ کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ابراہیمی دین کی روایت ہے
جو یہاں قائم ہوئی تھی۔ اس کے مقابل میں اگر اہل کتاب کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بھی قابل التفات نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ہدایت کر دی ہے کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی آپ پیروی کریں گے ابراہیم کی ملت، ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کی قائم کردہ روایت، ابراہیم کے دین کی۔ یعنی یہ ملت کا لفظ ان سب معنی کے لیے آ جاتا ہے، تو قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا، یعنی چونکہ یہ دین ایک روایت بن چکا تھا، یہ ایک تاریخ بنا چکا تھا، اور جب کوئی چیز روایت، کوئی تاریخ بنا دیتی ہے تو وہ افراد سے متعلق ہو کر اس روایت کو محکم کرتی ہے، تو اس لیے لفظ ملت استعمال کیا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ یہ آپ کے لیے اسوہ ہے، ابراہیمی نمونہ ہے، ابراہیمی منبع ہدایت ہے، لہٰذا ان کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی پہلوؤں سے یہ بات بیان ہوئی ہے، اور جس جگہ سورہ نحل میں اس کو واضح فرمایا ہے وہاں زیر بحث کیا ہے، وہاں زیر بحث کیا ہے کہ لوگوں نے دین میں بعض بدعات داخل کر دی۔ یہ مشرکانہ بدعات ہیں، یہ خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دین کی ہدایت میں داخل کی گئی ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو کبھی دین ابراہیمی کی روایت میں موجود ہی نہیں رہے، تو وہاں ان کا حوالہ دیا، ان کی اصلاح کی، بدعات کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا، اور آخر میں بتایا کہ یہ اہل کتاب ہوں یا یہ مشرکین ہوں، ان کی بات قابل التفات نہیں ہے، آپ کو ابراہیم کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ان کے ہاں دین کی روایت میں کوئی اختلاط بھی نہیں تھا، انہوں نے تو بالکل واضح اور صاف صورت میں اللہ کا وہی دین جو پیغمبروں کا دین ہے اس کی روایت یہاں قائم کی تھی۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی وہ ابراہیم جو یکسو تھا، جس کے ہاں انحرافات نہیں تھے۔ انحرافات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کسی کفر کا کوئی شائبہ نہیں تھا، کسی شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، کسی بدعت کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اگر کوئی دعوت، کوئی پیغام، کسی پیغمبر کی ہدایت ان تین چیزوں سے پاک ہے تو پھر وہ حنیف ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ وہ دعوت، وہ پیغام ہے جو آپ کو میراث میں ملا ہے، اب آپ نے اس کی پیروی کرنی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب اس میں ایک عام مسلمان کے لیے کتنے اعتماد اور اطمینان کا پہلو ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے ثبوت میں اس نے اس تحقیق میں نہیں جانا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے یہ کتاب جو آج مجھے 1400 سال بعد میرا معاشرہ کلیم کر کے دے رہا ہے، میں اس کی تصدیق کروں کہ اس کو کس شخص نے لکھا تھا، اجماع اور تواتر نے اس کو اس سے اوپر اٹھا دیا ہے۔ سنت بھی اگر بالکل اسی طریقے سے منتقل ہوئی ہے تو جو دین کے عملی احکامات ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جتنی مذہبی روایات ہیں جو کلیم کیا جاتا ہے اور نسبت ثابت کی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ تاریخی طور پہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا تھا، یہ اس طرح سے وہ ثابت ہوا تھا۔ تو اگر سنت کا ثبوت بھی بالکل قرآن کی طرح ہے تو کیا یہ اس عالم میں مسلمان قوم کو سب سے منفرد قوم نہیں بناتا کہ ان کے پیغمبر نے جو عملی احکامات دین کے دیے ہیں وہ اس ذریعے سے پہنچے ہیں کہ جس میں اب کسی تردد، کسی اس طرح کے مغالطے کی گنجائش نہیں؟ اور عام مسلمان جو عام طور پہ کہتے ہیں بھئی ہم دین پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ اختلاف سامنے آتے ہیں، تو نہ قرآن میں اختلاف ہے نہ سنت میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبوت کو ختم کیا ہے تو اس اطمینان کے بعد ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں جب تک اختلافات ہوتے رہے، ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، ہم نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہدایت نازل کی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی۔ رسالت مآب کی نبوت کے بارے میں اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس کے لوازم کے ساتھ اس کو مانا جائے، یعنی تینوں چیزیں مانی جائیں۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی ہدایت الی الخلق ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں، جہاں جہاں قیامت تک وہ آئیں گے، وہ سب اس کے پابند ہیں کہ وہ پیغمبر سے ہدایت پانا چاہیں تو محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا ہے کہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے، اور یہ اسی اطمینان کی بنیاد پر اعلان کر دیا ہے کہ اب نبوت ختم کر دی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی اتمام کو پہنچ گئی اور اللہ کی حجت بھی اتمام کو پہنچ گئی۔ تو دونوں چیزوں کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ پیغمبر آتے رہیں۔ یہ ہدایت کس صورت میں ہے؟ قرآن مجید کی صورت میں ہے،
سنت کی صورت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی طریقے سے منتقل ہوئی ہیں، یعنی مسلمانوں نے یا صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو اخذ کیا اور اس کے بعد دنیا والوں کے لیے اس کی شہادت دی ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے بیان کر دی ہے، یعنی یہ ہدایت کیسے آئی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ بتایا ہے کہ اللہ کی یہ ہدایت جبریل امین لے کے آئے ہیں، یہ بتایا ہے کہ جبریل امین نے یہ پیغمبر کے قلب پر نازل کی ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کے قلب تک پہنچنے میں ہم نے پہرے لگا دیے تھے، اس میں کوئی دراندازی نہیں ہو سکی، یہ آسمان سے آئی، اس میں جنات بھی اگر کسی موقع پر کسی چیز کو اچکنے کی کوشش کرتے تھے تو ان پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی جاتی تھی۔ اس کی پوری تصویر قرآن میں کھینچی گئی ہے تاکہ اوپر بھی کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور اس کے بعد یہ پیغمبر کو دے دی گئی۔ پیغمبر نے اس کو آگے منتقل کیا ہے جس جماعت کی طرف، اس صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ وہ خیر امت تھے، پورا اطمینان ہو گیا کہ ان کی ایک بڑی جماعت ہے، اس کا کوئی امکان نہیں کہ یہ اخبار احاد کی نظر ہو کر رہ جائے، وہ پوری جماعت اس کو اختیار کرے گی۔ ان کے لیے ہم نے یہ مزید اہتمام کیا کہ وہ کوئی بکھرا ہوا گروہ نہیں رہے بلکہ وہ منظم ہو گئے، ان کی ایک سلطنت قائم ہوئی۔ وہ سلطنت کم و بیش 1000 سال تک آگے اپنی تاریخ بنا کے دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اہتمام جو دنیا میں ممکن ہے وہ اس ہدایت کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب یہ قرآن مجید اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس پہلو کو بھی قرآن نے خود بیان کر دیا کہ ہمارے پیغمبر نے اس کی شہادت تم تک دے دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تمہیں دنیا والوں پر یہ شہادت دینی ہے۔ تو اس طرح یہ آئی کیسے ہے، یہ کس طرح ملی ہے، یہ ہم تک کس طرح پہنچی ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری تھی، ان کے بارے میں ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے؟ نہیں، اللہ نے خود ان کے بارے میں شہادت دے دی ہے، لہٰذا کسی قسم کے ابہام کے بغیر یہ ہم تک پہنچ گئی ہے، اور دونوں یعنی قرآن بھی اور سنت بھی۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر کے ذریعے سنت یہ منتقل ہوئی ہے، تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ صراحت کے صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر کی کیا وجہ کیا پیش آئی ہے، کہ اس کو یوں کیوں نہیں کہا سکتا کہ یہ امت ہی کے اجماع اور عملی تواتر سے پہنچی ہے؟ صحابہ کا یہاں پر صراحت کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اولین مخاطبین ہیں۔ ٹھیک، اگر ان میں یہ اجماع اور تواتر سے موجود نہیں ہے تو پھر آگے بھی نہیں چل سکتی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کا ذکر کیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ جس کے اب کسی غلطی پر مشتبہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، یعنی یہ اب کوئی تحریف نہیں کر سکتے۔ ان کے کردار کی بھی شہادت دی ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور جماعت کی حیثیت سے یہ ذمہ داری میں نے خود ان کو دی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائیں۔ تو اجماع اور تواتر کے بارے میں جب آپ علمی مباحث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے یہ دیکھنا ضروری ہے، ابتدا کس طریقے سے ہوئی ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے، درمیان میں کیا صورتحال رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح ہونی چاہیے، یعنی طرفین بھی واضح ہونے چاہیے اور درمیان میں کیا صورت رہی۔ تو طرفین اسی وقت واضح ہوں گے جب صحابہ کرام کے بارے میں پہلے بتایا جائے گا کہ ان سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد تو پھر کسی اختلال کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں کوئی چیز شبہ میں پڑ سکتی ہے، وہ جب پہلے مرحلے میں پورے استحکام کے ساتھ ان کو پیش کر دی گئی ہے، انہوں نے آگے اس کو منتقل کر دیا ہے، تو اب کوئی امکان